السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلیٰ حضرت، درس و تدریس کے ذیشان ہیں اعلیٰ حضرت، اور نجد کے باغ کا ایک پھول نہ رہ پائے گا، صرف آندھی نہیں طوفان ہے اعلیٰ حضرت۔ کل جس ذات بابرکت کا عرس ہماری اور آپ کے درمیان آنے والا ہے، وہ ذات کسی تعارف کی یا کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اس ذات کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسا مجدد تھا جن کے بارے میں مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، اپنے زمانے کا جو مجدد ہوتا ہے وہ تمام ولیوں کے اپنے زمانے کے سردار ہوا کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات بابرکت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ امام اہل سنت کی وہ ذات بابرکت ہے جن کے تذکرے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہو چکے تھے۔ گجرات کی سرزمین پر کلریا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک خانقاہ تھی، جس خانقاہ کے پیر و مرشد اور جس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ و مولانا احمد حسن قادری شیرازی علیہ الرحمہ تھے۔ آپ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو درس حدیث دے رہے تھے۔ بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے درس حدیث دیتے دیتے ایک حدیث آتی ہے، جس حدیث پاک میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا تذکرہ تھا۔ تو جب آپ نبی علیہ السلام کے علم غیب پر پہنچے، آپ نے ایسی تشریح پیش کی کہ تمام آپ کے طلبہ اش اش کرنے لگے، آپ کے نام کے نعرے لگنے لگے، لیکن اچانک سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے طالب علموں نے، آپ کے شاگردوں نے آپ کو جب ہوش میں لایا، اور جب آپ کو ہوش میں لایا گیا، وجہ پوچھی گئی، آپ نے نہیں بتایا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تھا اتنے میں کہ پھر سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر سے آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ امام اہل سنت کی پیدائش سے 175 سال پہلے کا ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی پیدائش کے تذکرے کہاں تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جب آپ دوسری مرتبہ بے ہوش ہوئے، جب پھر سے آپ کے طلبہ نے، آپ کے شاگردوں نے آپ کو ہوش میں لایا گیا اور آپ سے وجہ پوچھی، تو آپ فرماتے ہیں، اے میرے شاگردوں، آج میرے دل میں لقا کی گئی کہ آج تو تم نبی علیہ السلام کے علم غیب کو ثابت کر رہے ہو، لیکن ایک قوم ایسی آئے گی جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرے گی۔ تو میں یہ سوچ کے کہ کیا کوئی ایسی بھی قوم ہوگی جو اپنے ہی نبی کے علم غیب کا انکار کری کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ لیکن دوسری مرتبہ جب مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو مجھ پر پھر سے لکھا کیا گیا کہ اے احمد حسن قادری، گھبراؤ مت، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا جائے گا تو ایک عالم کو پیدا کیا جائے گا، جو عالم نبی علیہ السلام کے اوپر ہر ہونے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اے میرے شاگردوں، مجھے اس عالم کا نام بھی بتا دیا گیا ہے، اس بچے کا نام بھی بتایا گیا ہے، کہاں پیدا ہوگا، کس شہر میں پیدا ہوگا، یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا، حضور بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے طلبہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک راز تھا، لیکن میں تم پر یہ راز بتاتا ہوں کیونکہ یہ ایسا راز نہیں ہے جو فاش نہ کیا جا سکے۔ آپ نے بتایا کہ اس بچے کا نام احمد رضا ہوگا، بریلی میں پیدا ہوگا، جس محلے میں پیدا ہوگا اس محلے کا نام جسولی ہوگا۔ یعنی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے پیدائش کے تذکرے آپ کے 175 سال پہلے آنے سے وہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے کہ امام اہل سنت جب اس دار فانی میں تشریف لائے تو فتنوں کا دور تھا۔